جی قسم کی 3 قسمیں آپ بتا. جی وہ ہاں جی قسم کی بتی. اس کے بعد مریم، سورہ مریم کی ہے 54 آیت نمبر. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. دیکھیے اپنی بھی شان بیان فرمائی اور اپنے دوستوں کی شان بھی بیان فرمائی. اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں. تو اب دیکھیے دوست کے ساتھ وفا کا تذکرہ بھی ہے اور دوست کی ایک صادقانہ وفا کا تذکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور کتنے پیار سے وذکر، یعنی کسی کی اگر اچھی کوالٹی، اچھی صفت ہو، دوست کی ہو تو کھلے دل سے اس کو بیان کرنا چاہیے. یہ اللہ کی صفت ہے. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو ضرورت یا محتاجی نہیں کہ وہ کسی کی تعریفیں بیان کرے، لیکن کتنے کھلے دل سے بیان کروا رہا ہے. کیوں؟ کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک آپ صادق الوعد، صادق الوعد، آپ وعدوں کو سچا کرنے والے نبی مشہور تھے. وکان رسول النبی، اور کیوں نہ صادق الوعد وادی ہوتے کہ حضور کے جد امجد تھے. سبحان اللہ. ان کی تو نسل سے صادق اور امین پیدا ہونے تھے، تو پھر آپ کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے تھی. اس لیے حضور نے فرمایا مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا جاتا رہا، اور کبھی میرے والدین یعنی شروع سے آخر تک حضرت آدم سے حضرت عبداللہ حضرت آمینہ تک کبھی بھی کسی برے کام پر متحد نہیں ہوئے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ پاک نور پاک رحموں کے لیے ہی منتخب ہوتا رہا. سورہ الانبیاء آیت نمبر 9. جی پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا نجات بخشی، اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا. میڈم سورۃ مریم کی آیت نمبر کون سی تھی؟ جی 54. پھر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 9 ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد سورہ الروم آیت نمبر 6. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ، اب اکثر کا ذکر کیا ہے. کفار تو سر فہرست ہیں نا، لیکن مسلمانوں کا بھی آج کل جو حال ہے، ہم کون سا جانتے ہیں گہرائی میں، قرآن کی گہرائی میں ڈوبیں تو سارا کچھ پتہ چلے گا. تو اس لیے شکر کے بارے میں اکثر لوگ شکر نہیں جی اور علم نہیں رکھتے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف. یہ اسی وقت کا ذکر ہے کہ جب عذاب کا ذکر ہے تو اللہ پاک نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے کافروں سے وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، اور اللہ پاک اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اکثر الناس سے لکھا ہے، لوگوں کا لکھا ہے، مومنین کا نہیں لکھا. نہیں دیکھیں جب بات آ رہی ہے وعدہ، ہاں وعدہ خلافی کی بات آ رہی ہے تو پھر لوگوں کا ذکر ہے. اپنے نبی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی کیا ہوا ہے نا اپنے محبوب کا کہ جنت اس میں عطا فرماؤں گا. نماز کے بعد اذان کے بعد یہی دعا کرتے ہیں. صحبت ہی تو اصل ہے بات. جی تو سورہ روم کی آیت نمبر 60. محبوب تک پہنچا دے جیسا فاصبر، وعدہ فرمایا. بس صبر کرو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. بے شک بے شک اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا. اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دے. سبحان اللہ. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. اب دیکھیے یہ عرفان القرآن کا حسن ہے. بریکٹ میں آپ کو تشریح بتا دیں گے، ورنہ آپ سوچ میں پڑ جاتے کہ یہ کون سی چیز کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیے کتنی فصاحت کے ساتھ نا، یعنی ٹو دی پوائنٹ بات کر کے آپ کو موضوع کی سمجھ آ گئی کہ یہ کتاب کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. میں دوبارہ پڑھوں گی، بس آپ صبر کیجئے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کا فکر، سبحان اللہ، آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں. اے جانے جہاں، کتنے پیارے الفاظ، اے جانے جہاں ان کے کفر کو غم جان نہ بنا دیں. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. تسلی بھی ہے اور یار کی محبت میں اتنی فنائیت ہے تو اس کا اظہار بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ اپنی محبت کا اظہار اپنے محبوب سے کر رہا ہے کہ سونیا
غم نہ کر، یا جو هل مزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے، لو لیٹر نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے بے شک جی جہاں ان کے کفر کو غم جانا، اے جانے جہاں ان کے کفر کو غم جان نہ بنا لے. یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا ارشاد ہے، جب اتنا پیارا ارشاد ہو رہا ہے، اور وہی میں سوچا کرتی ہوں کہ جب صحابہ کرام جب آیتیں نازل ہوتی اور صحابہ کرام بڑے بڑے غزوات میں اور جہاد میں شریک ہوتے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے تو کیوں ہوتے تھے؟ دیکھیے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو بندہ جان کا سودا کرتا ہے. جان کا سودا کرنا کوئی سوکھا؟ یہاں پر تو ہم 1 لاکھ کا سودا نہیں کرتے، کہیں یقین نہ ہو یا کہیں کوئی بینیفٹ نظر نہ آ رہا ہوتا. تو جان کا سودا کرنے کے لیے جب وہ حاضر ہوتے تو میں سوچتی ہوں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی کہ جب آیتیں نازل ہو رہی ہوتی اس سلطان دو جہاں پر، اس محبوب خدا پر، اس جانے جانا پر، جب آیتیں نازل ہو رہی ہوتی اور وہ سونا خود اپنی زبان سے وہ آیتیں انہیں پڑھ کر سنا رہا ہوتا، تو پھر فدائیت کا عالم کیا ہوتا صحابہ کرام کا، ان پر قربان ہونے کا عالم کیا ہوتا، جب وہ حسن پوری تابانی سے سب کے سامنے جلوہ گر ہوتا، اور ان لب مبارک سے وہ گلہائے محبت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیارا پاک کلام نازل ہوتا اور میرے آقا اپنی زبان طہار سے اس کا اظہار فرما رہے ہوتے، قل هو اللہ احد فرما رہے ہوتے، تو قربان جانے صحابہ کیسے سن رہے ہوتے، اور پھر ایک ابرو کے اشارے پر محبوب کے پھر کیوں نہ جانے قربان کرتے ہیں. کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر دیکھیے، تاثیر ہے نا قرآن کی. عربی کی اور بھی تو بہت ساری بکس ہیں جو آتھرز نے لکھی ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن جو حسن اور تاثیر قرآن میں ہے، کیوں کہ یہ قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کی زبان بھی ہے اور رب رحمان کی شان بھی ہے. کتنا کچھ ہے. ایک کہانی دوبارہ نہیں پڑھتا، لیکن قرآن پاک جتنی دفعہ پڑھو مزہ ہی آتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جتنی دفعہ پڑھیں گے قرآن اتنی دفعہ آپ کو نئے افہام سے انٹروڈیوس کروا دے گا، اور وہ یقین کریں کہ اگر کیفیت سے، اگر ہم پوری ڈیووشن سے اس کو تنہائی میں اور محبت کی ادا میں پڑھیں تو پھر یہ کسی رومانٹک ناول سے یہ کہیں کم نظر نہیں آتا. کہیں کوئی رومانس ہے کیونکہ اس میں اٹریکشن رکھی گئی ہے دنیا میں، لیکن یہاں یہ کسی بھی رومانی ناول سے کم نظر نہیں آتا. یہ دل کرتا ہے پڑھتا چلا جائے ساری رات. جب مولا علی کی کتاب لکھ رہی تھی ساری رات گزر جاتی ہے، اور پھر فجر ہوتی تو پھر اس وقت میں حیران ہوتی کہ ساری رات گزر گئی. الحمدللہ یہ مزہ جس نے چکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ وہ لہریں ہیں، کبھی آ گئی ہیں کبھی چلی گئی ہیں، مدوجزر ہے، اتار ہے کبھی چڑھاؤ. لیکن جن کا لگاتار مسلسل ایسی کیفیت رہتی ہے تو وہی پھر اللہ کے دوست بنتے ہیں، وہی سب کچھ پھر قربان کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی شان دیکھیں نا، کیا رکھتے ہیں اپنے پاس؟ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. اللہ نے دی ہیں کنجیاں ساری ہی ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں. وہ اصل کو دیکھ کھاتے ہیں اس وجہ سے. جی اگلی آیت ہے